السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج آپ نے دیکھا شہزاد اکبر صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا ہے اور وہ زخمی ہوئے ہیں. تو جو میں بات آپ کو کہتا تھا، میں آپ کو بار بار یاد کراتا رہوں گا. ہر گیم کے پیچھے برٹش ہیں، ہر چال ان کی ہے. آپ دیکھیں کہ صرف شہزاد اکبر پہ نہیں، بہت سارے پی ٹی اے کے لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوئے ہیں. وہاں پہ ان کے گھر توڑے گئے ہیں، گھر میں داخل ہوا گیا ہے انگلینڈ کے اندر. اور کوئی نہیں پکڑا گیا آج تک. کیوں؟ کیونکہ یہ کرنے والے سب برٹش ہیں. ان کے پیچھے وہ پاکستان کو پورا کنٹرول کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اور اس کے پیچھے میں آپ کو دوبارہ یاد کروں گا، وہی باتیں دوبارہ یاد کروں گا تاکہ آپ کو ریمائنڈ ہوتا رہے اور اس باتوں کو آپ شیئر کریں کہ الطاف حسین نے 30 سال کراچی کو ہائی جیک رکھا ہے، مور دین 30 ایئرز ایون. مجھے یاد ہے کہ جو لوگ کسٹم کلیئرنس کے بزنس کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ پنجاب ہاؤس ہے پورٹ قاسم کے سامنے یا کراچی کے کسی پورٹ کے سامنے. وہاں پہ فی کنٹینر 10,000 روپیہ لیٹ 90s میں فی کنٹینر 10,000 روپیہ چارج کیا جاتا تھا. کس چیز کا؟ جی یہ فیس ہے ایم کیو ایم کی. اور وہ 10,000 روپیہ چارج کیا تھا فی کنٹینر، اور 2 سے 2.5 ہزار کنٹینر ریلیز ہوتا تھا ایک دن میں میرا خیال. آپ کیلکولیٹ کر لیں گے وہ کتنے پیسے بنتے ہوں گے اس زمانے میں، اور وہ کہاں جاتے تھے. وہ سارا پیسہ انگلینڈ جاتا تھا. یہ آپ کے ملک میں ہوتا رہا، آپ کا امپورٹر پے کرتا رہا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پیسہ کہاں جا رہا ہے. جی ایم کیو ایم الطاف حسین، الطاف حسین کا بیٹھا انگلینڈ میں، پیسہ کہاں جا رہا ہے انگلینڈ میں. الطاف حسین نے ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل کرواتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھتہ خوری کرواتا ہے، اس کے گھر سے کیش برآمد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قتل کی دھمکیاں وہاں پہ بیٹھ کے سرے عام ٹی ویوں پہ دیتا رہا ہے، بوری بند لاشوں کی دھمکیاں دیتا رہا ہے. مگر وہ ابھی تک محفوظ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے سرو کیا ہے برٹش کو 30 سال، تو اس کی حفاظت کر رہے ہیں وہ. اسی طرح نواز شریف کو ہر جگہ سے بچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. نواز شریف کو ہر جگہ سے بچایا جاتا ہے. کیوں بچایا جاتا ہے؟ کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے انگلینڈ کی. یہ پورا خاندان انگلینڈ کی انویسٹمنٹ ہے. اور یہ بندہ پیسے یہاں سے نکال کے، ابھی بھی اس کی بیٹی سی کام پہ لگی ہوئی ہے، یہ خاندان، یہ شہباز شریف ہی کام پہ آیا ہوا ہے. انہوں نے پیسہ نکال کے سارا انگلینڈ لے کے جانا ہے، ان کے بینک بھرنے ہیں. ان کو پیسہ چاہیے اپنے بینکوں میں سمپلی. آپ یہ دیکھتے جائیں کہ ملالہ کی برانڈنگ انگلینڈ میں، قادیانی سارے آپریٹ ہو رہے ہیں انگلینڈ سے، پاکستان کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں انگلینڈ سے، ٹھیک ہے. اب یہ پاکستانی جو وہاں پہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں، بہت سارے پی ٹی اے کے لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوئے ہیں. میرے دوست کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. آئی نو 2 پیپل جن کے گھروں پہ حملہ ہوا ہے، بٹ آئی نو 2 آف دیم. اسی طرح شہزاد اکبر صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، ان کو انجرڈ کیا گیا، بندے نہیں پکڑے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ گورا انوالو ہے، ٹھیک ہے. برٹش انوالو ہے، MI6 ٹوٹلی انوالو ہے اس کے اندر. اور آپ کے جو یہ جنرلز ہیں ان کی بھی آپ کو پتہ ہے، عاصم منیر کو بلا کے رائل برٹش اکیڈمی میں 2 سال پہلے اس کو سلوٹ دیے مارے گئے، اس کو پاسنگ آؤٹ میں اس کو خطابات دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کی مرضی کے الیکشنز کروا کے عمران خان کو پکڑا، اور انلیگل کو لوگ گورنمنٹ اس نے وہ یہاں پہ بنائی. تو ہر گیم کے پیچھے انگلینڈ انوالو ہے. تو میں آپ کو جو بار بار بات کرتا ہوں، پلیز اس بات کو شیئر کریں، اور ساتھ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ غزہ فوج میں جانا چاہ رہے ہیں، جن کو غزہ بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں یہ میسیج ان فوجیوں تک جائے کہ انکار کر دو، انکار کر دو. میں ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر، آپ کا بھائی غزہ کے لیے نامینیٹ ہو گیا ہے، چاہے اس کو $10,000 دیں، $20,000 دیں، آپ مت جائیں. آپ مت جائیں. آپ اسرائیلی فوج کے تحفظ کے لیے مت جائیں. یہ بیسیکلی ان کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے اس فوج کو، ٹھیک ہے. آپ مت جائیں. خدا کے لیے انکار کریں، انکار کرنا سیکھیں. آپ یار 2-4 ایکڑ اگر زمین ہے نا، تو مرغیاں کٹے پال لو. خدا کی قسم زیادہ اچھے پیسے کما لو گے. بکرے پالو قربانی کے، زیادہ اچھے پیسے کما لو گے. یہ 80,000 لاکھ روپے، 1.25 لاکھ کی تنخواہ کے پیچھے ذلیل مت ہو گرم بوٹ پہن کے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے آپ کو گالیاں دلوا کے گولیاں کھا کے. انکار کر دو. یہ بہت آسان ہے تمہارے لیے راستہ. مگر اگر تم وہاں پہ گئے اور تمہارے ہاتھوں جو ظلم کروائے جائیں گے، تمہاری 7 نسلیں نہیں بخشی جائیں گی. یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، بخشنے والی اللہ کی ذات ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لائن دے دی ہے نا، اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں تو پھر ہمارا بلیو ہے کہ نہیں بخشے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے یہ میسج شیئر کریں گے پلیز کہ مت جائیں. روکیں ان لوگوں کو. آپ ریزائن کر دیں. آپ کہیں جی ہم نہیں غزہ جانا چاہتے، ٹھیک ہے. ہمیں تب بھیجنا تھا نا جب وہ وہاں پہ اتنی قتل و غارت ہو رہی تھی، ہمیں تب لڑنے کے لیے بھیجنا تھا. تحفظ کس کا دلوا رہے ہو؟ کس کو تحفظ دلوا رہے ہو؟ اسرائیلی آرمی کو، ٹھیک ہے. اسی طرح کانگو میں آپ کو یاد ہے ایک واقعہ کہ ہم UN کی امن فورس کے ساتھ تھے. اس پہ ایک امریکہ کی مووی بھی بنی ہوئی ہے. اور ہم کس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے؟ شیلڈ کس کی بنے ہوئے تھے؟ امریکن فورسز کی. تو جب کانگو میں حملہ ہوا امریکن فورسز پہ، تو ان کے آگے ہم تھے. تو ہمارے بچے وہاں پہ شہید ہو گئے. شہید پھر کیا ہوں گے وہ یار؟ وہ مارے گئے، ٹھیک ہے. امریکن فوجیوں کو بچاتے ہوئے ہمارے لوگ مارے گئے.
تو یار آپ کو تھوڑی سی تنخواہ کے لیے، تھوڑی سی مراد کے لیے آپ کو بھیج دیا جاتا ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ بعد میں آپ کی ایجنسیاں خود مار دیتی ہیں تاکہ یہاں پہ آگے کوئی بات نہ بتائیں کہ ساتھ وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ تو پلیز انکار کر دیں، اس میسیج کو بہت سیریس لیں، اس کو کنوے کریں، انکار کر دیں کہ ہم نے اس خنزیر عاصم منیر کی بات نہیں ماننی۔ یہ حرامزادہ ایجنٹ ہے، یہ زرداری اور شہباز شریف، آپ نوٹ کریں، یہ لیبیا جا رہے ہیں، یہ عراق جا رہے ہیں، یہ مسلم ممالک میں جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کو دنیا کی جو اسلامی ممالک ہیں نا بڑی مضبوطی سے دیکھتے ہیں، بڑی اس کو فخر سے دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک نیوکلیر پاور اسٹیٹ ہے اسلام مسلمانوں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں پہ جا رہے ہیں عاصم منیر وغیرہ، اور یہ وہاں پہ یہ وہاں پہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کو یہ کنونس کر رہے ہیں کہ آپ اپنی فوجیں جو ہیں وہ اسرائیل بھیجیں۔ یہ ٹرمپ کا میسیج لے کے ان اسلامی ملکوں میں جا رہے ہیں، یہ ان کا نمائندہ بنا ہوا ہے۔ عاصم منیر اس وقت نمائندہ بنا ہوا ہے نیتن یاہو کا اور ٹرمپ کا، اور یہی کام کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا، اس کو روکنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے، آپ کے ادارے بک رہے ہیں اور آپ کے ادارے بکتے چلے جائیں گے، یہ میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ صرف بربادی والے معاملات ہیں آگے، آپ کی صرف بربادی ہے اس ملک کی۔ آپ بلوچستان نہیں جا سکتے، آپ کے پی کے علاقوں میں نہیں جا سکتے، آپ پاکستانی ہو گئے پاسپورٹ لے کے، ہمارے بلوچی بھائی لاہور میں کیوں نہیں آ سکتے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں نہیں آ سکتے ہمارے بلوچی بھائی یہاں پہ؟ ان کو آنا چاہیے نا، ان کو دیکھنا چاہیے لاہور بھی، ان کو ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے، وہ آئیں گھومیں پھریں۔ اتنا خوبصورت پاکستان ہے، آپ ٹورزم کریں، آپ ٹریول کریں، کیوں نہیں کر پا رہے؟ اتنی آزادی کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ ان کی وجہ سے۔ تو آپ، میری گزارش ہی آپ لوگوں سے انکار کرنا سیکھیں، انکار کریں آپ کہ ہم نے غزہ نہیں جانا۔ میں ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کو کہ روکو ان کو کہ مت جاؤ یہ ظلم کرنے کے لیے، ان سے جو ظلم وہاں پہ کروائے جائیں گے رہ سے غزہ کے فلسطینیوں کے اوپر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ظلم پہلے جنرل ضیاء کر چکا ہے۔ پہلے جنرل ضیاء یہ ظلم کر چکا ہے جب وہ بریگیڈیئر تھا، اس نے فلسطینی مارے تھے، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے اس کو آرمی چیف تک لایا گیا تھا۔ یہ بہت ڈیپ گیم ہوتی ہیں، خدا کے لیے سمجھیں تھوڑی سی باتوں کو، انکار کرنا سیکھیں، انکار کرنا سیکھیں۔ میری پولیس افسران جو بھی سن رہے ہیں، یار انکار کر دو۔ یار ایلیگل آرڈر ہے کہ میں کسی دی گھر دی چادر چار دیواری کا تقدس نہیں پامال کر سکتا، ایلیگل آرڈر ہے کہ میں نہیں کر سکتا، دیٹس اٹ۔ یہ وقت صدا نہیں رہنا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو حاصل ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ کی پانچ دن پاک کی آپ پہ رحمت ہو۔ میں آپ کو یقین کریں، صحابہ کرام آپ سے خوش ہوں گے، میرا مولا آپ سے خوش ہوگا، ٹھیک ہے۔ میری بات کو سمجھیں، انکار کرنا سیکھیں کہ ہم نے ایلیگل آرڈر نہیں لینے، بس یار بہت ہوگی۔ آپ ایک بد کردار عورت کو نامینیٹ کر رہے ہیں، آپ ایک بد کردار، وہ آگے سے عظمیٰ بخاری، ہنا پرویز بٹ، مریم اورنگزیب، چیک تو کریں میٹیریل آپ کے اوپر کیا لگ گیا ہے، آپ کی نسلیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ بچائیں اس وقت سے اپنے آپ کو، انکار کریں۔ شکریہ۔